اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 66 سے۔ تو تمام جو حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، ناظرین و ناظرات، وہ یوٹیوب چینل بھی ہمارا ضرور سبسکرائب کریں حافظ فرحان سنائی کا، تاکہ یہ سارے قرآن مجید کی تفسیر آپ سن سکیں۔ ہا انتم، سورہ آل عمران آیت نمبر 66 فرمایا ہا انتم۔ ہا کا مطلب ہا خبردار، انتم تم ہو، ہا اولائی وہی۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے خطاب فرما رہا ہے، فرمایا خبردار سن لو کہ تم وہی ہو، ہا جج تم نے جھگڑا کیا، تم نے بحث و مباحثہ کیا، فی ما اس میں، لکم تمہارے لیے، لا کا مطلب لیے، واسطے، اور کم تمہارے لیے، بھی اس بارے میں علم ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب سن لو تم وہی ہو کہ تم نے اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے۔ فالیما فا پس لما کیوں، فالیما پس کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو، فی ما اس بارے میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم، تو تم اس چیز کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ واللہ، و اور اللہ اللہ، اور اللہ یعلم جانتا ہے، و اور انتم انتم کا مطلب تم، انتم جہاں ہوتا ہے، کم جہاں ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے جمع مذکر۔ فرمایا وانتم اور تم ہو، لا تعلمون لا نہیں، تعلمون تم جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کو آئینہ دکھایا ہے اور حقیقت کا پردہ ان سے اٹھایا ہے۔ ان سے فرمایا کہ جس چیز تم یہ اہل ایمان سے جھگڑ رہے ہو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے ہو، فرمایا جس چیز کا تمہیں علم ہے اس بارے میں تو تمہارا جھگڑا لگتا بھی ہے، لیکن جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو۔ یعنی جو انہیں علم تھا وہ یہ تھا کہ قرآن حق پر ہے، آخری نبی حق پر ہے، یہ دین اسلام حق پر ہے۔ تورات میں، انجیل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ علم ہے، اپنی کتابوں سے پڑھ کر تم یہ جانتے ہو، پھر بھی تم جھگڑا کرتے ہو اور تم انہیں نہیں مانتے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی نہیں ہے، وہ نصرانی نہیں ہے، اور وہ مشرک نہیں ہے۔ تو اس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں، ان کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، وہ تم سے سینکڑوں سال پہلے ہو چکے، تورات اور انجیل کے اترنے سے پہلے بھی تشریف لا چکے۔ تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی جس حقیقت کو تم چھپا رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، تمہارے تعصب کو، تمہارے اناد کو اور تمہارے کینہ کو وہ جانتا ہے، لیکن تم اس حقیقت تک نہیں پہنچ رہے، تم حقیقت کو نہیں پا رہے۔ آگے آیت نمبر 67 سورہ آل عمران، فرمایا ما کانا، ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر، اور ما کا معنی یہ نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ فرمایا ما کانا نہ تھے، کانا تھے، ما کانا نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے، ولا اور نہ نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی،
ولیکن لیکن کانا وہ تھے حنیفن باطل سے جدا رہنے والے. حنیفن کا مطلب ہے جدا رہنے والے، علیحدہ رہنے والے، اور چونکہ وہ باطل سے جدا تھے، ضلالت گمراہی سے جدا تھے، تو یہ معنی ہے ولیکن اور لیکن کانا وہ تھے حنیفن باطل سے جدا رہنے والے، مسلمان مسلمان، وہ باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے. وما کانا وما اور نہ کانا وہ تھے من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب جس حقیقت کا پردہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے پچھلی آیت میں اٹھایا تھا، اب یہاں اللہ تعالی نے وضاحت کر دی. یہ پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی بیان ہو چکا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی غالباً گزر چکا ہے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے. یہودیوں نے بھی اپنا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد بنایا، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے بھی اپنا دین کئی سو سال بعد بنایا. اور یہ اصل میں دین اسلام تھا، لیکن انہوں نے اپنے عقائد کی وجہ سے اسے یہودی اور نصرانی بنا دیا. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے. ان کا کسی باطل سے کوئی تعلق نہیں تھا. جس طرح تم دین میں تحریف کرتے ہو، یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہو، کبھی عقیدہ تثلیث لے آتے ہو، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر تم ایک خدا بنا لیتے ہو. تو فرمایا ان باطل عقائد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ باطل، ہر باطل سے جدا رہنے والے تھے، مسلمان، اور وہ سچے مسلمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اس کی اطاعت کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. جس طرح وہ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، انہوں نے طواف کا انداز بدل دیا، بیت اللہ میں بت رکھ دیے، خانہ کعبہ کا طواف برہنہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے جو حج کے احکام تھے وہ انہوں نے اپنے انداز سے شروع کر دیے. تو سارے دین ابراہیم کو انہوں نے مسخ کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم مشرکانہ عمل کر رہے ہیں وہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بندے تھے، ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. پھر آگے آیت نمبر 68 اس میں فرمایا انا بے شک اولا الناسی، اولا سب سے زیادہ قریب، دو اس کے معنی ہے، سب سے زیادہ قریب یا سب سے زیادہ حقدار. فرمایا بے شک سب سے زیادہ حقدار، الناسی لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ قریب، بھی ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ ہیں، اتبعو جنہوں نے پیروی کی، ان کی. تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حقدار ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں، وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، ان کے دین کو مانا، ان کو فالو کیا. انہوں نے نہ بتوں کو سجدہ کیا، نہ چاند ستاروں کو سجدہ کیا، نہ آگ کو سجدہ کیا، نہ کسی اور کو خدا کا بیٹا بنایا. فرمایا یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث، جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، ان کے فالو کیا. اور آگے فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، وَهَذَا اور یہ النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں ان کو فالو کیا، ان کی اتباع کی، وہ ان کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے زیادہ قریب ہیں. پھر فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، وَهَذَا اور یہ، اور ہاذا یہ، قریب کی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ہاذا.
فرمایا وہازن نبی، اور یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے. فرمایا ان کے قریب کون ہے؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائے مؤمنین. واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، ولی الولی ہے المؤمنین، مومنوں کا، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی حمایتی، یہ سارے اس کے معنی ہیں. فرمایا اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو فرمایا کہ کون حقیقی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے اور کون زیادہ ان کے حقدار ہے. فرمایا وہ تم نہیں ہو، بلکہ ان کے زیادہ حقدار 3 طبقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. 3 طبقے. پہلا بیان کیا جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کیا. دے فالوڈ ابراہیم علیہ السلام، پہلا طبقہ وہ. دوسرا طبقہ حاضن نبی، یہ نبی مکرم، نبی آخر الزمان، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ نبی، یہ ان کے زیادہ کریم، یہ دوسرے. اور تیسرا فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، ہم یعنی مؤمنین، حضور کے امتی. تو فرمایا یہ 3 طبقات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں. جو ان کے علاوہ طبقات ہیں جو اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور ان کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں. انہوں نے شرک سے منع کیا، شرک کرتے ہیں. انہوں نے بت پرستی سے منع کی، بت پرستی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، ادب کرو، اور انبیاء کرام کی اطاعت کرو، اتباع کرو. وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. تو جو ان کی تعلیمات کے خلاف، ان کی ذات کے خلاف چلتا ہے، وہ ہرگز بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے. ان کا ہرگز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان ذوات کا تعلق ہے، ان ذوات کا تعلق ہے. وہ 3 طبقے. اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے متبعین تھے، وہ ان کے زیادہ قریب تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانی لحاظ سے زیادہ قریب ہے؟ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، ان کے زمانے نبوت میں، عہد نبوت میں، جو ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کو فالو کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کی تعلیمات مانتے تھے، وہ ان کے زیادہ قریب تھے. ان کا زمانہ زیادہ قریب تھا کیونکہ وہ ان کے زمانے میں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4000 سال بعد آ رہا ہے. مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ قربت محبت دیکھیے کہ زمانے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4000 سال کی دوری کے فاصلے پر، 4000 سال کی دوری کے فاصلے پر آپ کی بعثت ہوئی 4000 سال بعد. اور حضرت ابراہیم کے فالوور، ان کے متبعین، ان کا زمانہ قریب، وہ ان کے نزدیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر نہیں فرمایا، انہیں یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا، انہیں یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا النَّبِي کہا. فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بڑا ایمان افروز پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ بے شک زمانی لحاظ سے یہ میرا محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بعثت 4000 سال بعد ہوئی ہے. زمانی لحاظ سے دور ہیں، بعید ہیں، لیکن فرمایا قربت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے یہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہے.
ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ اشارہ دیا، اور دوسرا اس میں یہ اشارہ ہے، اس میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آرام فرما ہے اپنے جسد مبارک کے ساتھ، جسد اقدس کے ساتھ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی قربت، حضور کی رحمت، حضور کا کرم وہ ہر مومن کے نزدیک ہے، ہر مومن کے نزدیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور نہیں ہے، حضور کی رحمت، حضور کی قربت، حضور کی شفقت، حضور کا کرم ہر مومن کے نزدیک ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دیکھیے سورۃ الاحزاب میں، سورۃ الاحزاب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب میں فرمایا ان اول الناس النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 اس میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ یعنی مومنوں کے ساتھ اتنی ان کے جانیں زیادہ قریب نہیں ہیں جتنے حضور ان کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی، مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی ترغیب دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے، جتنے رشتے ناتے ہیں، رشتے دار، عزیز و قارب، دوست احباب، محلے دار، کولیگز، ہر ایک سے بڑھ کر، فرمایا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کسی بھی مومن کو، فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، کرم ہے مومنوں پر، اور مومنوں کی حضور کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، مومنوں کی حضور کے ساتھ قربت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا النَّبِيُّ کہہ کر حضور کی قربت کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا یہ اہل ایمان جو ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے دین میں بہت سی جو احکام ہے، شرعی احکام، وہ ہمیں ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے ملے ہیں۔ قربانی کرنا یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ملا ہے۔ ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیرنا، زیر نف بال اکھیرنا، پھر داڑھی مونچھے ترشوانا، یہ ساری سنتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ابراہیم کی سنت سے ملی ہیں، ملت ابراہیمی سے ملی ہیں۔ تو اللہ اور سارے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، سارے مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں، داڑھی بڑھانا اور مونچھے ترشوانا، سارے مسلمان داڑھی رکھنا اور مونچھے ترشوانا، یہ سارے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تیسرا طبقہ اہل ایمان ہے، پھر آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ پہلے بیان کیا کہ یہ تین طبقات ہیں جو سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کے حقدار ہیں، آخر میں اہل ایمان کا ذکر کیا، اور پھر اینڈ پر فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ مطلب اس سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو میرے خلیل اور میرے حبیب
ان کی اتباع کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، ان کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، ان کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، ان کو اللہ کی مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو ان کی راہ چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی مدد و نصرت سے، ولایت سے، دوستی سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ دوستی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 69 ہے، اس میں فرمایا سورہ ال عمران آیت نمبر 69، ودت خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، طائفتن ایک گروہ، من سے اہل الکتابی اہل کتاب میں، فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، لو کاش، یدلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، یدلونا وہ گمراہ کر دے کم تمہیں، فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما اور نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم جانوں کو اپنی، فرمایا لیکن وہ صرف اپنی جانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، اور انہیں شعور نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے کہ بعض صحابہ کرام تھے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر۔ یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ یہ 3 صحابہ کرام تھے کہ یہودی ان کے بارے میں کوشش کرتے تھے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں پھسلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہی قرآن میں بیان کیا، فرمایا اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اب یہ بات بھی اصول تفسیر کی روشنی میں یاد رکھیں، اصول تفسیر کی روشنی میں، کہ ہر آیت کا شان نزول خاص ہے، ہر آیت شان نزول کے لحاظ سے خاص ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی پس منظر میں شان نزول میں نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، پس منظر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہر آیت وہ عموم میں داخل ہے، ہر آیت کا حکم عموم میں ہے کہ وہ صرف، یعنی ہر آیت کا حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے، آنے والے ہر زمانے کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے اس کا حکم، اس کا معنی اور مفہوم، اس کی تعلیم شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی یہ فطرت بیان کی ہے، ان کی سرشت بیان کی ہے، سرشت، فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ آپ یہ دیکھتے نہیں کہ بہت سے مسلمان ممالک وہ اہل کتاب کے پیچھے چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کی مان رہے ہیں، ان کو مسلمانوں کے اتحاد کی، مسلمانوں کی ترقی کی، مسلمانوں کے عروج کی، غلبہ دین کی، اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ غیر مسلموں سے مال لے کر اور اس طرح ان کے مفادات پورے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب یہی چاہتے ہیں، یہود و نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، وہ یہی چاہتے ہیں تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں راہ حق سے بھٹکا دے اور دین حق سے تمہیں پھسلا دیں۔ فرمایا وہ یہی چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ دنیا کا استعمال کریں گے، دولت کا استعمال کریں گے، اپنے منصب کا استعمال کریں گے، اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، وہ ہر حوالے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کیونکہ دین حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ کوئی بھی حق نہیں ہے، باطل ہے سارا۔ تو فرمایا وہ صرف اپنی جانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 70 میں، سورہ ال عمران آیت نمبر 70 فرمایا یا اہل الکتاب، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو،
کفر کرتے ہو؟ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ بآیات اللہ، 7 آیات کے اللہ کی، 7 آیات اللہ، آیات اللہ کی، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم، حالانکہ تم ہو تشہدون، گواہی دیتے، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے فرمایا، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کی قوم ہوتی ہے، جس طرح ان کے باطل نظریات ہوتے ہیں، باطل عقائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف اینگل سے، مختلف جہتوں سے اپنے فرمان کو، اپنے کلام کو سمجھاتے ہیں، تاکہ ہر بندے پر حق واضح ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نور کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس لیے اللہ تبارک و تعالی مختلف جہتوں سے، مختلف اینگل سے، مختلف مثالوں سے ایک بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ یعنی تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، اس آخری دین کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، یہ سارا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں۔ جب یہ سب تم پڑھ چکے ہو اپنی کتابوں میں اور اپنے نبیوں سے سن چکے ہو اور تم اس پر گواہ بھی ہو، تو پھر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ پھر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ آگے آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لیما، کیوں، تلبسونا، تم حلت ملت کرتے ہو، تلبسونا، تم حلت ملت کرتے ہو، یعنی ہیر پھیر کرتے ہو، ایک دوسرے کو ایسے بدلتے ہو، حلت ملت کرتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے۔ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو؟ تم مکس اپ کیوں کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وَتَكْتُمُونَ، اور تم چھپاتے ہو، یہاں بھی لما کا جو لفظ شروع میں آیا ہے یہاں بھی وہ محذوف ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اس کا بھی ترجمہ پوشیدہ کیا جائے گا۔ فرمایا وَتَكْتُمُونَ، اور تم کیوں چھپاتے ہو، اور کیوں تم چھپاتے ہو الحق کا، حق کو، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم ہو تعلمون، جانتے، اور تم جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو دو ان کی گمراہیاں تھی اس کو واضح کیا۔ فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس، خلط ملت کیوں کرتے ہو، اس کو آپس میں امیزش کیوں کرتے ہو؟ پہلے یہ بات، جس طرح وہ دیکھیے وہ تحریف کر دیتے تھے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی کسی مالدار کو دیکھا تو جو حرام قاعدہ تھا، حرام چیز تھی، اس کو بدلتا حلال کا فتویٰ جاری کر دیتے، اور جہاں حلال کا دیکھا وہاں حرام کا فتویٰ جاری کر دیتے، اس طرح حلال و حرام کو مکس کرتے، کفر اور ایمان کو مکس کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں بدلتے ہو، کیوں آمیزش کرتے ہو؟ جس طرح ایک مالدار ان کے زمانے میں پکڑا گیا، اس کی سزا مقرر تھی کہ اسے سنگسار کیا جائے، بدکاری کے جرم میں پکڑا گیا، اس کی سزا مقرر تھی کہ اسے سنگسار کیا جائے، لیکن انہوں نے اس آیت پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگے نہیں یہ سنگساری کا حکم نہیں ہے، اسے معاف ہے۔ تو اس طرح وہ حرام کو حلال میں بدل دیتے تھے، مالی مفادات کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اور دنیا کو پانے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اور فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ جو آخری دین ہے یہ حق پر مبنی ہے، یہ قرآن کلام الہی حق پر مبنی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر مبنی ہے، اس کے باوجود تم کیوں چھپاتے ہو؟ فرمایا تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ پھر آگے
آیت نمبر 72، سورہ آل عمران آیت نمبر 72، فرمایا وقالت، اور کہتے ہیں، کہتا ہے طائفتن ایک گروہ، طائفتن ایک گروہ، من اہل الکتابی، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے آمینو تم ایمان لاؤ، بالذی اس پر، انزلہ بالذی اس پر جو انزلہ اتارے گیا، علی الذین ان لوگوں پر آمن جو ایمان لائے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اتاری گئی ہے، جو اہل ایمان پر اتاری گئی ہے، تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، وجہ پہلا، شروع کا، النہار دن، دن کے شروع حصے میں تم اس کتاب پر جو اتاری گیا مسلمانوں پر ایمان لے آؤ۔ وقفرو، وقفرو اور تم انکار کر دو، آہرہ ہو، آہرہ آہر ہو، یہ دن کی طرف اشارہ ہے، دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، یعنی دن کے شروع حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دو۔ لعلہم، شاید وہ، لعلہ شاید، ہم وہ، یرجعون وہ پلٹ جائیں، شاید وہ پلٹ جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے مکر و فریب کو واضح کیا ہے، اہل کتاب کے مکر و فریب کو۔ ہیبر یہودیوں، جو ہیبر کے یہودی تھے، ہیبر کے یہودی، ان کے 12 علماء زعماء، انہوں نے آپس میں مکر و فریب کیا، مشورہ کیا، سازش کی۔ وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنے یہودیوں کو برگلاتے ہیں، انہیں پھسلاتے ہیں مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے۔ انہیں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس جاؤ، انہیں کو ہم ایمان لے آئیں، دن کے شروع حصے میں ان کے پاس جاؤ، انہیں کو ہم قرآن پر ایمان لے آئیں، لیکن جب دن کا رات کو حصہ آ جائے تم انکار کر دو، تم کہو کہ جو ہم نے اپنی تورات میں اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، اور جس دین کی صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، لہذا تم شام کے وقت انکار کر دینا، شام کے وقت کفر کر دینا۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں لعلہم یرجعون، کہ شاید مسلمان حق کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں، وہ پلٹ جائیں، وہ دین حق کو چھوڑ دیں، یعنی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، کہ صبح کو جا کر تم کہہ دو ہم مومن ہیں، منافقانہ کردار ادا کر لو، صبح کو جا کر کہہ دو ہم قرآن پر ایمان لے آئے، ہم نے دین کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن جب شام کا وقت ہے تو کہہ دو کہ ہم نے تورات میں ان کی صفات نہیں پائی، انجیل میں ان کی صفات نہیں پائی، لہٰذا ہم، یہ دین حق نہیں ہے، یہ نبی معاذ اللہ حق نہیں ہے، لہٰذا تم کفر کر دو اس کا۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو پھانسنے کی کوشش کی، پھنسانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلا آج کے حالات کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو کفر ہے، کفر وہ کسی طرح کا بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، مسلمانوں کو حق سے برگشتہ کرنے کے لیے، انہیں حق سے انحراف کرنے کے لیے، وہ کسی طرح کا بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو یہ بھی آ کر کہہ سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر برگلا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے برگلا سکتا ہے، دین کی باتیں کر کے برگلا سکتا ہے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لینا، یہ قرآن ہے کہ دن کے وقت کہتے ہیں ہم مومن ہیں اور شام کو کہتے ہیں ہم نے انکار کر دیا کہ ہم نے وہ صفات ہی نہیں پائی۔ تو یہ فتنے نہ صرف 1400 سال پہلے تھے، آج کے دور میں بھی یہ فتنے ہیں، آج کے دور میں بھی یہ فتنے ہیں۔ جس طرح وہ انڈین مشرق ممالک میں وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہاں وزٹ کرتے ہیں،
مسجدوں کا وزٹ کرتے ہیں، پھر درباروں کا وزٹ کرتے ہیں، اس طرح اور یہ جو عرب میں آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. غیر مسلم وہ کبھی کہتے ہیں دین اسلام اچھا ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن کی کبھی تعریف کریں گے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، کفر کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ساری یہ دراصل مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے دانا پھینکتی ہیں، ایک جال بچھاتے ہیں تاکہ مسلمان اس میں پھنس جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ یہ خواہش رکھتے ہیں لعلہم یرجعون کہ مسلمان اس دین سے پلٹ جائیں، مسلمان اس دین سے پھر جائیں. اور فرمایا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا، وہ اہل کتاب کے گروہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے جو ماننے والے ہیں یہودی ان کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی نصیحت کرتے ہیں. آیت نمبر 73 میں فرمایا اور یہ بھی ان سے کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم کہنا نہ مانو، تم ایمان نہ لاؤ، تم ایمان نہ لاؤ، الا مگر لمن اس شخص پر تابعہ جو پیروی کرے دینکم دین تمہارے کی. وہ بھی یہ بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم صرف اسی شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، تم صرف اسی شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. قل فرما دیں ان الہدا، ان بے شک الہدا ہدایت، خود اللہ ہدایت ہے اللہ کی. آپ فرما دیں بے شک جو حقیقی ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا، آگے وہ پھر درمیان میں اللہ تعالی نے جملہ معترضہ بولا، اضافی جملہ، پھر آگے انہی یہودیوں کا کلمہ ذکر ہو رہا ہے. ان یؤتا، یہ کہ دیا گیا، این یہ کہ یوتا دیا گیا، احدن کسی ایک کو، مثلا اسی طرح کا، ما جو اوتی تمہیں دیا گیا. فرمایا یہ کہ کسی ایک کو بھی وہ دیا گیا جو تمہیں اسی طرح جس طرح کا تمہیں دیا گیا. یعنی تم یہ بھی نہ مانو، کسی بندے کی یہ بات نہ مانو کہ جس طرح تمہیں تورات دی گئی ہے، انجیل دی گئی ہے، جس طرح تمہاری طرح نبی آئے ہیں اور تمہارے اندر رسول ہوئے ہیں، اس طرح یہ بھی نہ مانو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی کوئی کتاب دی گئی ہے. وہ یہودی عالم اپنے یہودیوں کو، متبعین پیروکاروں کو یہ بھی نصیحت کرتے کہ تم یہ بھی نہ مانو کہ تمہاری طرح کسی اور کو کوئی کتاب دی گئی ہے. او یا یحاجوکم، وہ حجت قائم کریں تمہارے خلاف. یحاجوکم، یحاجو وہ حجت قائم کریں، وہ جھگڑا کریں، کم تمہارے ساتھ، عند ربکم، عند نزدیک، ربکم رب تمہارے. یا یہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کریں، یا یہ کہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کریں. یعنی اس طرح نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ورنہ تمہارے خلاف قیامت کے دن حجت قائم کر دیں گے. قل، آپ فرما دیں انا بے شک الفضل فضل، بیاد اللہ ہاتھ ہے اللہ کے. آپ فرما دیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی وہ عطا کرتا ہے ہی اسے، میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے. واللہ، اور اللہ واسع وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، پہلی بات یہ بیان کر دی کہ یہودی علماء اپنے یہودی پیروکاروں کو یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تم صرف اسی شخص کی پیروی کرو جو تمہارے دین پر چلے. مطلب یہ ہے کہ تم نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھنا، ان کا کبھی کلمہ نہیں پڑھنا جب تک یہ تمہارے دین کو فالو نہ کریں. یعنی وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری دین لے کر آئے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بجائے حضور ان کے پیچھے چل پڑے، معاذ اللہ. وہ یہ خواہش رکھتے تھے، یا یہ مراد لیتے تھے کہ جو ان کے امتی ہیں وہ تمہارے پیچھے چلے.
وہ تمہارے پیچھے چلیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسل ہدایت تو اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے. تم تو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے قانون بناتے ہو، اصول بناتے ہو. اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے، وہ ہدایت ہے اصل میں. پھر آگے فرمایا کہ یہودی علماء یہ بھی انہیں نصیحت کرتے ہیں ان یؤتی احدکم مثل ما اوتیتم، ایسا نہ ہو تم ان پر یہ بھی ہرگز ایمان نہ لاؤ اور یقین نہ کرو کہ جس طرح تمہیں تورات دی گئی ہے، تمہیں نبوت اور رسالت دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، تمہیں دوسرے اقوام پر فضیلت دی گئی ہے، تم یہ بھی نہ مانو کہ کسی اور قوم کو یہ فضیلت دی جا سکتی ہے. یعنی وہ اس طرح اپنی اقوام کا، اپنے متبعین پیروکاروں کے کان بھرتے ہیں کہ جس طرح تمہیں دین دیا گیا ہے، جس طرح تمہارے اوپر کتاب اتری ہے، جس طرح تمہارے اندر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور جس طرح تمہیں اپنے زمانوں پر فوقیت دی گئی، اس طرح یہ بعد میں آنے والے قوم کو فوقیت نہیں دی گئی. ان کو ایسی چیز، ایسا کلام، ایسی نبوت اور رسالت نہیں دی گئی. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، اسی دین کو پسند کیا ہے. قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے دین اسلام کو چھوڑنے والا، کسی اور دین پر چلنے والا، وہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ باطل پر ہو سکتا ہے، ضلالت پر ہو سکتا ہے، گمراہی پر. پھر آگے فرمایا کہ وہ یہ بھی انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر تم نے ان کی کتاب کو تسلیم کر لیا، ان کے نبی کو مان لیا، تو پھر یہ رب کے حضور تمہارے علاوہ حجت قائم کریں گے، پھر یہ تمہارے علاوہ حجت قائم کریں گے کہ یا اللہ یہ دیکھیں، یہ مانتے بھی تھے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے. یہ مانتے تھے کہ یہ رسول بر حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہودی علماء انہیں کہتے تھے تم یہ بھی نہ مانو ورنہ یہ تمہارے علاوہ حجت قائم کریں گے اللہ کے حضور. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الفضل بیاد اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل سے مراد دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، حضور کو نبی اور رسول ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنا، حضور کی اطاعت اتباع کرنا. فرمایا بے شک جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے عطا کر دے. مراد یہ ہے کہ جسے چاہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے، جسے چاہے دین اسلام میں داخل کر دے، اور جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کر دے. اللہ بڑا وسعت والا، بڑا خوب جاننے والا ہے، یعنی سارے علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس کی ذات بڑی وسیع، اس کا کرم بڑا وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس کو کم نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 74، یحتسو، وہ ہاس کر لیتا ہے، برحمتی ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے. فرمایا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ ہاس کر لیتا ہے. واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا، العظیم، بڑے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، انہیں ہم نے آخری دین عطا کیا، آخری نبی بنایا. فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے چن لے. اگر بنی اسرائیل کے اندر آخری رسول تشریف نہیں لائے تو فرمایا اس میں بندوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے کہ وہ جس میں چاہے اپنے رسول کو بھیج دیتا، اور اس نے بنی اسماعیل میں چن لیا، اپنے رسول کو بھیج دیا. فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جسے چاہے ہاس فرما لیتا ہے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جسے چاہے رحمت للعالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے.
یعنی کسی کو ایمان کی نعمت مل جانا، ایمان کی دولت نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھ لینا، حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی اتباع کرنا، آقا کے دین کا کام کرنا، دین کو پھیلانا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے اس کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کا کوئی قید نہیں کر سکتا، کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، مقید نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا فضل والا ہے، جس پر چاہے اپنا کرم کر دے۔ ایک اس کا اشارہ ذوالفضل العظیم کا اشارہ، الفضل سے مراد حضور کی ذات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے ساتھ جس کو چاہے جوڑ دے، جس پر چاہے کرم فرما دے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے خاص۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔